اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بہت سارے قرآن پاک میں احکامات بیان فرمائے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب کچھ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے کیا کیا احکامات عطا فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 80% یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور پھر 20% یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال کرے۔ زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، پرہیز کرنا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں معزز ترین شخص بھی تقوی والا انسان ہے، وہ چاہے جس نسل سے ہو، جس رنگ کا ہو، لیکن اللہ کے ہاں تقوی یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا رنگ بھی بالکل کالا ہے، لیکن اللہ نے عزتیں کیسی عطا فرمائی اس تقوی کی بدولت کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اکثر زیادہ ہوتا ہے، دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، اور ملنا جلنا بہر اکثر مردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ایمان والوں کا لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ آج ہم دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہی معزز ترین ہو سکتا ہے، ہمیں کیا معلوم، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہم کسی کو برا بھلا کیوں کہیں؟ اگر اس کا انجام اچھا ہوا، اس کی موت اچھی ہوئی، اللہ کے ہاں وہ عزت والا بن گیا، تو ہمارا برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا کیا حشر ہوتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے دوسرے کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ عورتوں کے بارے میں برا بھلا نہ سوچیں، نہ کہیں، کیونکہ ہو سکتے ہیں کہ ان يكن خيرا منهن، کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو آج ہم اپنے آپ کو ہی ٹھیک کریں گے، اور ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نقصان تو ہوگا۔ ہم دوسرے پہ انگلی کیوں اٹھائیں؟ اگر ہم انگلیاں کر رہے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف بھی تو آ رہی ہیں، ایک اس کی طرف جا رہی ہے، 3 ہماری طرف آ رہے ہیں کہ ہم کتنے بہتر ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، ہمارے اندر کتنی کوتاہی ہیں۔ ہمارے بزرگ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، وجہ یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ میں جو برائیاں ہوتی تھیں اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگ جاتا تھا۔ اور ساتھ میں ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو الزام بھی نہ لگاؤ، بہتان ہوتا ہے یہ کہ کسی کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی، بھائی الزام لگا دیا، بہتان لگا۔ بہتان ایسی بری چیز ہے کہ اس کی سزا بھی فرمایا 80 کوڑے ہے، کسی میں کوئی چیز ہو ہی نہ، ایسے ہی کر دے انسان، یہ شریعت ہمیں حق نہیں دیتی۔ تو آج ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے بھی کسی کو نہ پکارو، کہ کوئی لنگڑا ہے ہم اسے کیوں کہیں، وہ رب کی دین ہے۔ کوئی اندھا ہے اسے ہم نابینا ہے تو اسے اندھا کہہ کے پکارنا، کوئی لمبا ہے تو لمڈھینگ کہہ کے، یا چھوٹے قد کا ہے تو اسے ہم کچھ نام دیتے ہیں۔ فرمایا کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا چھوٹے قد کی تھی، تو ایک مرتبہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ چھوٹے قد والی، آپ نے بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا یہ رب کی تخلیق ہے، تم کیوں انگلیاں اٹھاتے ہو؟ آپ کیوں انگلیاں اٹھاتے ہو؟ یہ رب کی تخلیق ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی سے فرمایا کہ اسے اونٹ دے دو، صفیہ کے بارے میں فرمایا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس یہودی عورت کو، پہلے وہ یہودیوں کے دین پہ تھی، پھر بعد میں مسلمان ہوئی، آپ نے 2-2.5 مہینوں تک اس بات کو بڑا ناگوار فرمایا، ناگواری کا اظہار فرماتے رہے کہ ان کے بارے میں ایسی کیوں کہا، جس نے توبہ استغفار کر لی پھر اس کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں؟ آج کوئی شرابی شراب چھوڑ کے آتا ہے، کوئی بدکار بدکاری چھوڑ کے آتا ہے، ہم اسی کو مسجد میں آ گیا تو تانے دیتے ہیں کہ اچھا وہ چھوڑ دیا کام، تو وہ دوبارہ اسی کے اندر دوبارہ چلا جاتا ہے۔
کہ جب وہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے، توبہ کر لی، پھر ہم اسی الفاظ میں اس کو کیوں یاد کریں؟ تو فرمایا برے القاب سے بھی کسی کو نہ پکارو، اچھے نام سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا ایمان کے بعد پھر بھی برے نام لے تو ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں دیتا۔ تو یہ کچھ احکامات اللہ نے ہمیں بیان فرمائے، ان پہ ہم اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اچھے اعمال کی مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔